اور اب سیٹھی صاحب سے سوال سوات سے جہاں زیب صاحب کا، یہ جو ہمارے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں، تو کیا یہ فیوچر میں ہمارے اور چائنا کا جو تعلقات ہے اس پر تو اثر انداز تو نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی، کیسے ہو سکتا ہے نہ ہو؟ آپ تجارت کرتے ہیں امریکہ سے اور ویسٹ سے، اور چائنا کے سے آپ ہتھیار لیتے ہیں۔ چائنا آپ کو سیکیورٹی کا حصہ ہے اور اکنامک پراسپیرٹی کا حصہ آپ کا ویسٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو امریکہ تو پریشر ڈالے گا نا آپ سے کہ آپ چائنا کے کیمپ میں مت رہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیے گا برکس کے اندر بھی شور پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکیاں دے دی ہیں کہ یہ برکس جو ہے یہ بڑا ہمارے خلاف ایک محاذ بن رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اگر یہ برکس والے الگ بناتے ہیں کوئی گروپ اس قسم کا تو میں اس کے اوپر ٹیرف لگا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تو یہ سلسلے تو چل رہے ہیں نا۔ میں نے پروگرام میں کہا تھا آگے پاکستان کے لیے مشکل وقت آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت 2 کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے، اور یہ دن بدن امریکہ جو ہے جس قسم کا پریشر ڈال رہا ہے، چائنا کی طرف سے کوئی پریشر نہیں مگر امریکہ کی طرف سے پریشر ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت ڈکلائننگ پاور ہے، چائنا گروئنگ پاور ہے، اور امریکہ اپنے آپ کی ڈکلائن کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ بھاگ دوڑ بڑی ہو رہی ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یوکرین میں بھی امریکہ کا لاس ہوگا، اور مڈل ایسٹ میں بھی اس وقت تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سارے لوگ لیٹ گئے ہیں، مگر آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا وہاں بھی ریوولٹ نکلیں گے ان ٹائم ٹو کم۔ تو اس لیے امریکہ ول بی اے پرابلم فار پاکستان، اور پاکستان کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا، بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ تو مڈل ایسٹ میں آئے گا آن دا کوسچن آف ابراہیم اکارڈز۔ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں، اور اب واقعین سے محمد حسان۔ آپ نے کہا فلسطین جو ہے وہ ایک تو پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیں، یا یہ اب ٹی وی شوز کے ذریعے قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے ہیں، یا مسجد اقصی جو ہے وہ اسی طرح اٹھا کے اسرائیل کو دے دی جائے اور وہ جو چاہے وہاں کریں؟ یہ کس طرح مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ دیکھیے فلسطین جو ہے وہاں کرسچنز بھی ہیں، تو یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف وہ فلسطینوں کا یا مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کے تو اور بھی بہت سے مسئلے ہیں۔ ایجپٹ بھی مسلمان ملک ہے، وہاں بھی مسئلے ہیں۔ سعودی عربیہ بھی مسلمان ملک ہے نا۔ تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ایک نیشن سٹیٹ نہیں ہے۔ اگر ایک نیشن سٹیٹ ہوں تو پھر ایک نیشن سٹیٹ کا مسئلہ بن سکتا ہے، مگر یہ جو نیشن سٹیٹس بنی ہیں ان کے اپنے مفاد ہیں۔ تو یہ سوال آپ مجھے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ سعودی عربیہ کو پوچھیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بہت سارے لوگ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ نیشن سٹیٹس جو ہیں ان کے اپنے مفاد ہیں؟ مسلمانوں کے مسئلے مسلمانوں کے ہیں، اپنے نیشن سٹیٹس کے اندر حل کریں، مگر مذہب کا مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ کسی کی زمین لے لینا یا ہٹا دینا اس سے مذہب کا مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ مذہب کا مسئلہ تو ہو کہ وہ آپ کے اسلام کے اوپر وہ اٹیک کرے، پھر مسلمانوں کا مسئلہ بنتا ہے۔ جیسے یہ بلاسفمی والا ایشو ہے کہ ہمارے رسول، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کا مسئلہ۔ مگر یہ بارڈر ایشوز جو ہوتے ہیں یا ٹیریٹوریل ایشوز جو ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کے ایشوز نہیں ہوتے، یہ ریاستوں کے ایشوز۔ اصل میں یہ قبلہ اول یا مسجد اقصی کا حوالہ دے رہے ہیں، اصل میں یہ اس کانٹیکس پہ بات کریں تو مذہبی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں وہ دیکھیں نا، وہ تو جب سیٹلمنٹ ہوگی تو پھر فیصلہ ہوگا نا۔ اور تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ تاریخ میں بہت کچھ بدلتا رہا ہے، کبھی وہ ایک کے حوالے آتے تھے جیروسلم، کبھی کسی اور کے پاس تھے، تو یہ تو چلتا رہا ہے تاریخ کے اندر۔ تو اب بات یہ ہے کہ ماڈرن ڈے کے اندر نیشن سٹیٹس آر ویری امپورٹنٹ، نہیں تو یہ تو جنگ ایک دوسرے کو مار مور کے فارغ ہو جائیں۔ ریلیجس وارز ختم ہو گئے، دس از ناٹ اے ریلیجس وار۔ یہ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کو گھر دیا تھا زائنسٹ کو برٹن نے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کو کنٹرول کرنا تو چھوڑ دیا تھا انہوں نے تو مسلمانوں کو آزادی دے دی تھی، مسلمان جو وہاں کے رولرز تھے اور وہاں کی جو ریاستیں تھیں، ابھی بھی وہ آزاد ہیں ان دیٹ سینس، مگر اپنے مفاد کے لیے دے ہیو ٹو ایکٹ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اب دیکھیں نا یہ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں رشیا کے اور یورپ کے یوکرین کے اوپر، اب وہ کیا وہ کرسچینٹی کا مسئلہ ہے؟ نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ کرسچینٹی۔ تو یہ ہم جو کہتے ہیں نا جی مسلمان مذہب کی بات ہے، ٹیریٹری اور نیشن سٹیٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کافی عرصے سے کیا
پیدائش سے ہی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلیز جو ہیں دے آر بیڈ، اور وہ ہیں بھی، انہوں نے زیادتی کی ہے، لوگوں کی زمینیں لے لی ہیں، تو ہم نے تو اپوز، اب جیسے کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ہم ان کو کہتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو بی لٹل کیئرفل. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ اپنا موقف نہیں دے رہا تھا، میرا موقف جب آئے گا وقت تو میں دوں گا. میں کہہ رہا تھا کہ حکومت کے اندر جو ریاست پروٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے اندر ایسی سوچ ہے کہ اگر باقی مسلم ممالک تیار ہو جاتے ہیں تو پھر شاید ہمارا کیا نقصان ہے، ہم بھی تیار ہو جائیں اگر کوئی صحیح قسم کی گارنٹیز مل جائے. میں اپنا موقف نہیں دے رہا تھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر کیسی سوچ پائی جاتی ہے کچھ حلقوں کے اندر. تو اس میں سے میرے اوپر آپ لوگوں نے گرجنا شروع کر دیا کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا. جب وقت آئے گا تو میں بتاؤں، میرا موقف بھی کلیئر ہو جائے گا. مگر کیونکہ دیکھیے جو اسرائیل نے جو اس قسم کی جینوسائڈ کی ہے نا، اس کو تو جہنم میں لے کے جانا چاہیے. چلے اس سے زیادہ میں آگے کیا میں آپ کے بات کروں. مگر بات یہ ہے کہ اس وقت گریٹ پاور پالیٹکس چل رہی ہے. وہ جو سارے مسلم ممالک ہیں اس علاقے کے اندر وہ بڑے پسے ہوئے ہیں بیکاز امریکہ اور اسرائیل نے ان کو دبایا ہوا بڑا سخت، اور بہت انسیکیورٹی ہے وہاں. اسی لیے ایجپٹ اور جارڈن وغیرہ جو ہے وہ سارے لیٹ گئے بیچارے. they don't have the power to resist Israel. تو اب بات یہ ہے کہ یا تو اس لیے اس کو ذرا تھوڑے ان ایموشنلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. بہرحال میرا موقف کچھ اور ہے، میرا موقف یہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. میں بتا رہا تھا کہ موقف اداروں کے اندر کیا ہے، کس قسم کا. اب وقت آئے گا تو پتہ لگے گا کہ اس کو کیسے نبٹتے ہیں اس ایشو کو. ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا سخت پریشر ہے، اور ہو سکتا ہے کل کو سعودی عربیہ کا بھی پریشر ہو. اور اس کا حوالہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بہت کلیئر دیا سماہی کے شو میں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر مسلم ممالک یا سعودی عربیہ ایسا کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو پاکستان ول فالو دا لیگ، اور اس پہ وہ باقاعدہ کام شروع کر چکے ہیں یا برین سٹارمنگ ہو رہی ہے، غور و خوض ہو رہا ہے. اس کا اشارہ دیا گیا تھا جس پر سیٹھی صاحب نے اپنا انالیسس دیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس سوال دیکھیے میں جاتے جاتے یہ کہہ دوں کہ جب یہ وقت آئے گا نا یہ فیصلہ کرنے کا تو ٹھیک ٹھاک قسم کے کنسیشنز لیے جائیں گے اسرائیل سے اور امریکہ سے. ایسے نہیں لوگ انگوٹھے لگا لیں گے. فلسطین کی پروٹیکشن کے لیے سب کچھ کیا جائے گا. بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ، اور اتنی جلدی یہ کام نہیں ہونے والا. سوالوں کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. جو گزشتہ ہمارا ٹاپک تھا، جس بات ہو رہی تھی گزشتہ سے پیوستہ ہی یہ سوال ہے برے والا سے عمر فاروق صاحب کا. سر صاحب، جب ہم آج کل انٹرنیشنل فارن اینالسٹ کو دیکھتے ہیں تو ایک بات کو آج کل بڑا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ امریکن جو ملٹری ہیجمنی ہے اس کو چائنا نے کاؤنٹر کر لیا اور کیا ہے وہ انڈیویزیبل سیکورٹی اور کامن پراسپیرٹی. مجھے بتائیے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے، اس بات کو ذرا ہمیں جو ہے سادہ الفاظ میں سمجھا دیں. انڈیویزیبل سیکورٹی، انڈیویزیبل سیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو اس وقت جو ویسٹرن ماڈل ہے وہ ہے ڈیویزیبل سیکیورٹی، کہ اپنی سیکیورٹی، امریکہ اپنی سیکیورٹی کی بات پہلے کرتا ہے اور باقیوں کی بعد میں. اسی لیے بلاکس بنا کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے کر دیتے ہیں. تو دیٹس ڈیوائیڈڈ سیکیورٹی. یور سیکیورٹی، مائی سیکیورٹی، یور سیکیورٹی ورسز مائی سیکیورٹی. یہ ہے ڈیویزیبل سیکیورٹی جو اس وقت چل رہی ہے. انڈیویزیبل سیکیورٹی سے چائنا کا یہ مراد ہے کہ سب کی سیکیورٹی جو ہے نا ایک ہی کھاتے میں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کم ہو رہی ہے اور میری بڑھ رہی ہے. لیٹ اس جوائنٹلی کریٹ اے سسٹم جس کے اندر جوائنٹ سیکیورٹی ہو سب کی. کسی کو احساس کمتری نہ ہو، کسی کو کوئی یہ فیلنگ نہ ہو کہ میں کسی کے خلاف کھڑا ہوں یا کوئی میرے خلاف کھڑا ہے. ان ادر ورڈز پیس، نیگوسیشنز، ڈائلاگ، اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ریزالو دی ایشوز. یہ نہیں کہ 2 بلاکس بنے ہوئے ہیں، 3 بلاکس بنے ہوئے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے کولڈ وار میں ہوا، جیسے نیٹو کو بنایا گیا اینڈ سو آن. اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کوڈ کو بنانے کی، مگر ادھر جو ہے چائنا لگا ہوا ہے کہ برکس کو بڑا کیا جائے، چھوٹا نہ کیا جائے، بڑا کیا جائے، تاکہ ڈیویزیبل سیکیورٹی نہ ہو، انڈیویزیبل سیکیورٹی ساری برکس کی جو ہے وہ اکٹھی بات ہو. تو اس قسم کی باتیں ایک تو چائنا کر رہا ہے کہ جو کہ بیسکلی امن کی آشا ہے کہ یہ جو بات ہے نا جی نیشنل سیکیورٹی میری جو ہے اس کے لیے یہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کی جو ہے وہ آپ ہمارے راستے میں کھڑے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. سو آئی تھنک بیسکلی یہ جو بلاکس بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اس کے خلاف ہے چائنا. چائنا کہتا ہے بلاکس بنے
मगर खुशहाली के लिए बने, विच इज द अदर पार्ट ऑफ इट। जो दूसरा सवाल का जो है वो क्या लफ्ज है? कॉमन प्रॉस्पेरिटी। कॉमन प्रोस्पेरिटी। ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है ना, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब कॉमन प्रोस्पेरिटी का मतलब ही ये है कि सारे मिलजुल के ऐसी कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करें जिसका सभी का फायदा हो, ये ना हो कि मेरा फायदा हो रहा है और आपका नुकसान हो। सम जीरो गेम नहीं होनी चाहिए कि मेरा प्लस हो रहा है आपका माइनस हो रहा है, जब ऐड करें तो जीरो हो जाता है। सबकी बेनिफिट होनी चाहिए। अच्छा, तो इसलिए आई थिंक कॉमन प्रॉस्पेरिटी और indivisible security, it's a fantastic way of looking at the new world order जो चाइना बनाना चाह रहा है। और जाहिर है चाइना का इसमें इसलिए इंटरेस्ट है बिकॉज चाइना इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, पहली बात। दूसरी बात ये, चाइना ने अपने सारे बॉर्डर इश्यूज जो हैं वो सारे एमिकेबली सॉल्व कर लिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं है, और वो किसी किस्म की वॉर मशीन नहीं बनाने जा रहा जिसके साथ वो अपनी डिफेंस के लिए उसने रखा हुआ है, बट अग्रेशन के लिए उसके पास कुछ नहीं है, जैसे अमेरिका के पास है या नेटो के पास है। जैसे यूक्रेन में नेटो अग्रेशन कर रहा है और उधर जो है अमेरिका जो है वो भी एग्रेसिव मूड में है जो उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर किया है। इट्स ऑल अग्रेशन। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इंडिविजिबल सिक्योरिटी एंड कॉमन गुड। ठीक है, यानी मिलिट्री हेजमनी जो अमेरिका की थी उसको काउंटर चाइना के साथ कर लिया उस प्लान के साथ। अच्छा, लाहौर से राना नवीद साहब क्या जानना चाह रहे हैं? अरेबियन स्टेट्स जो है गल्फ की, वो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का हिस्सा थी। 1889 का एक इंटरप्रिटेशन एक्ट है, उसके बारे में बीबीसी हिंदी में और उसके अलावा भी इंडियन चैनल्स पे कुछ एजुकेशन रेलिवेंट चैनल पे इस तरह की स्टोरीज जो है वो अपलोड हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। तो ये बताइएगा कि वाकई ही ये ऐसा था? विकिपीडिया तो इसका प्रूफ देता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? 1937 से ऑनवर्ड जो है इसको ओवरलुक किया गया, पाकिस्तान या इंडिया का ये हिस्सा हो सकते थे। बराए करम इसके बारे में बता दीजिएगा। हाँ, देखिए ये बात बहुत कम लोगों को पता है। आप पाकिस्तान की आज़ादी तो 47 में हो गई, मगर ये जो गल्फ स्टेट्स है ना, ये ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको चलाती रही है अंटिल वेरी रिसेंटली। अब फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ओमान है। ओमान ब्रिटिश प्रोटेक्टेड नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का प्रोटेक्टेड रहा है अभी हाल ही, टिल 1971। और इनमें से बेशतर जो ममालिक हैं they were governed by ब्रिटिश अंडर द ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी। ये सही है। ये यूएई वाला भी, ये तो 1961 में पहले कुछ लोग आजाद हुए। आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज दे हैव नाउ ओनली रिसेंटली बिकम इंडिपेंडेंट। तो जैसे मैंने कहा, एडन जो है वो तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था अंडर द ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी। तो दैट इसका ये वो सही कह रहा है बीबीसी, दैट वाज व्हाट द केस वाज। तो हिस्सा हो सकते थे इंडिया या पाकिस्तान का, इनको क्यों ओवरलुक किया गया, ये उनका सवाल है। नहीं, हिस्सा वो बिकॉज ये कंटिग्यूअस नहीं है ना, सब कॉन्टिनेंट तो इधर है ना, वो तो उधर थे। कल को आप कहेंगे कि ब्रिटिश पॉलिसीज तो वो मिडिल ईस्ट में भी थी, हाँ। तो उनको भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था। अच्छा, ज्योग्राफी की वजह से ऐसा हो नहीं सका, ये फर्क। हाँ, ये सब कॉन्टिनेंट तो एक है ना हिंदुस्तान। हाँ, तो यहाँ तकसीम हो गई। ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी जो थी उसमें बर्मा भी आता था, उसमें ये मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स, सम ऑफ दीज, ये जो इधर की स्टेट्स हैं गल्फ वाली, ये भी आती थी। ठीक है।